بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود پر حق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ السلام علیکم زین العابدین کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لایا ہوں یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے، اور یہ آیت ہے، اس آیت کی کیا کیا برکات ہیں اور آپ نے اس آیت کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، اس وظیفے کے کیا فوائد ہیں، اور اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق عاقل انسان کی خوبیاں کیا ہیں، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ دوستو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کی چابیاں عطا فرمائی، زمین اور اس کائنات کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دی گئی، اور مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں ابدیت والا نبی بنوں یا پھر بادشاہت والا نبی بنوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اشارہ فرمایا تو واضح اختیار کرے، آپ ابدیت والے نبی بن جائے، لہٰذا آپ نے ابدیت کو اختیار فرمایا اور میں نے نبی اور عبد ہونے کی اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ شخصیت ہیں جو جن کے لیے یہ زمین سب سے پہلے پھٹے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تمام انسانیت کی شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ نصر من اللہ و فتح قریب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی مدد بھی قریب ہے، اور فتح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قریب ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ فتح اور کامیابی کیسے ملے گی؟ اس کا راز کیا معلوم ہو گیا کہ جب آپ ایک عام انسان بنیں گے، ابدیت کو اختیار کریں گے، توازیہ کو اختیار کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ پر ایسی کامیابیوں کے دروازے کھولتا ہے کہ جس کا آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عاجزی سے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سر بلندی عطا فرمائیں گے، اور جو کوئی بڑا بن کر اکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پست اور ذلیل کر دیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک سنایا، یعنی حدیث قدسی کی چھوٹی چادر ہے اور کبرائی میرے اوپر کی بڑی چادر ہے۔ جو کوئی میری چادر کو اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ عظمت و کبرائی میں دو صفات ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، العزیز الجبار المتکبر۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی صفت ہے، وہی متکبر ذات ہے، اس کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بڑا بن کر دکھائے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ عاجزی اور تواضع اختیار کرے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ سخت ناپسند ہیں جو تکبر کرتے ہیں، جبار بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پست فرماتا ہے۔ اور جو کوئی بھی عاجزی اختیار کرتا ہے، ابدیت و تواضع کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اور ایسے بندے کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ نسل میں من فتح القریب قدیم، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے، تمہارے لیے راستے کھول دیے گئے ہیں، تمہارے لیے فتح قریب کر دی گئی ہے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقل کس کو کہا اور کس طرح زندگی گزارنے والے انسان کو عقلبہ کہا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو نصر اللہ من الفتح القریب کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ اس آیت کا وظیفہ بہت ہی مبارک ہے اور آسان ہے۔
آپ نے اس مختصر آیت کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جو وقت بھی ہو سکے آپ اس آیت کو 313 مرتبہ پڑھیں، اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر یہ آیت پڑھیں۔ صبح کے وقت پڑھ لیں، دن میں پڑھیں، یا پھر رات کو بستر پر لیٹ کر یہ آیت پڑھیں۔ تعداد کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ 313 کی تعداد میں ہی یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ اور ایک بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کی وظیفہ کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی پوری ہوگی۔ جتنا یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے اتنا ہی جلد آپ کو اس کے نتائج حاصل ہوں گے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب اور مجرب ہے۔ خود بھی اس وظیفے کو پوری یقین کے ساتھ کریں، اور اس وظیفے کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو پائیں۔ تو چلیے چلتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عاقل انسان کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ عاقل انسان صرف 3 چیزوں پر توجہ دیتا ہے، کسب معاش کی طرح متوجہ کرتا ہے، یعنی مال کمانے کی طرف، آخرت کی طرف، یکسوئی کی طرف، اور جائز لذتوں کی طرف، یعنی جو جائز خواہشات ہیں ان پر توجہ دے۔ اس فرمان سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنے کسب معاش پر توجہ دینی چاہیے، اور یاد رہے کہ کسب حلال کے حوالے سے اور بھی بہت سی روایات ہیں، اور انسان اگر اپنی جائز خواہشات کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بس مسلح بچھا کر بیٹھ جاؤ اور دنیا کا کوئی کام نہ کرو، تو یاد رہے کہ ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا اور اپنی دنیا کی جائز خواہشات کے لیے بھی تگ و دو کرنی چاہیے، جیسا کہ کسب حلال کو بھی عین عبادت ہی کا درجہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ عاقل انسان وہ ہے کہ جس کے دن بھر میں 4 طرح کی گھڑیاں ہونی چاہیے۔ ایک گھڑی ایسی کہ جس میں وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرے، اپنے رب کو پکارے، اس سے دعا مانگے، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اللہ کی صفات پر توجہ کرے، اور یہ سوچے کہ میری زندگی کیسے بسر کر رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھے جو بصیرت والے ہوں تاکہ ان سے یہ فیض حاصل کر سکے۔ ان لوگوں سے آپ کو اچھی باتیں ملیں گی، آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ پھر ایک اور گھڑی ایسی بھی ہو جس میں جائز لذت ہو اور جائز خواہشات کو وقت دیا جائے۔ یاد رہے کہ اپنی نماز اور عبادات کے ساتھ اگر آپ اپنی جائز خواہشات اور لذتوں کو وقت دیتے ہیں، ان میں مشغول ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر ان خواہشات کو بھی پورا کریں۔ حلال کمائیں اور حلال کاموں میں اپنا پیسہ لگائیں۔ اللہ نے حرام کاموں سے منع فرمایا ہے، لیکن جو جائز کام ہیں ان میں لگنے اور مشغول ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہو کہ جس میں اپنے احوال پر غور کرے، اپنے ہم عصروں سے غافل نہ ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ فرمایا کہ جو انسان یہ کام کر لے تو وہ حکمت آتا ہے کہ ایک حصے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں تواضع اختیار کریں اور اللہ کے محبوب بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بلندی نصیب فرمائے گا۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل زین العابدین کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔